کفر اور شرک سے باز نہ آؤگے اور اس دعوت توحید کو نہ مانوگے جو تمہیں دی جا رہی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اور اپنی بے انتہا محبت کے ساتھ آپ کو اس رمضان سے گزارے۔ ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قابل کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں شب قدر، جنہیں لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے، چونکہ آج بھی لیلۃ القدر ہے، آج بھی جاگنے والی رات، آج بھی تاخرات ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نصیب ایسا کرے کہ ہمیں یہ رات نصیب ہو جائے، لیلۃ القدر۔ تو آئیے آج ہم شروع کرتے ہیں اپنی 18 آیت سورہ ملک کی انشاءاللہ۔ ہم 17 آیات کر چکے ہیں اور آج ہم اپنی 18 آیت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں انہوں نے جھٹلایا تھا، سو میرا عذاب کیسا واقع ہوا ان لوگوں کے اوپر۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ کفر مبغوض ہے، پس اگر کسی حکمت سے یہاں عذاب ٹل گیا تو دوسرے عالم میں حسب وعید واقع ہوگا، یعنی کہ عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی جھٹلایا، تو کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی عذاب سے دوچار کیا، یعنی وارن کر رہے ہیں، تنبیہ دے رہے ہیں۔ تنبیہ سے مراد وہ تنبیہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کے ذریعے سے کفار مکہ کو دی جا رہی تھی، اور کہ اگر کفر اور شرک سے باز نہ آؤگے اور اس دعوت توحید کو نہ مانوگے جو تمہیں دی جا رہی ہے تو خدا کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ یعنی تم سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ لوگ انکار کرتے رہے، اقرار کرنے والے بھی تھے اور انکار کرنے والے بھی تھے۔ تو جو اقرار کرنے والے تھے وہ تو بچ گئے، جو انکار کرنے والے تھے ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ باز نہیں آتے تھے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتے تھے۔ تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ یعنی کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان قوموں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جو اپنے ہاں آنے والے انبیاء کو جھٹلا کر اس سے پہلے مبتلا عذاب ہو چکی تھیں، یعنی کہ عاد، ثمود، نوح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یہ ساری قومیں، ٹھیک ہے نا، ان سب پر عذاب آ چکا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کس چیز نے سیکیور کیا ہوا اتنا زیادہ کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم پہ عذاب نہیں آئے گا، جبکہ تم وہی کر رہے ہو جو وہ پچھلی والی قومیں کرتی تھی کہ جھٹلاتی تھی اپنے نبیوں کو۔ تو اگر تم کام بھی وہی کر رہے ہو تو انجام تمہارا ان کے جیسا کیوں نہیں ہوگا؟ یہ تمہیں کس نے سیکیورٹی دے دی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں ان آیات میں ان لوگوں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات سے اس طرح سے رجوع نہیں کرتے جیسے کہ ان کو کرنے کا حق ہے۔ تو ہمیں ان آیات کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی اپنے عمل سے یا اپنے قول سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے تو نہیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو کہیں ہم جھٹلاتے تو نہیں ہیں، ان کو پیٹھ کے پیچھے پھینک کے آگے تو نہیں بڑھ جاتے۔ ان باتوں پہ اس آیت پہ ہم ضرور سوچیں انشاءاللہ، اور اگلی دفعہ میں آؤں گی تو انشاءاللہ ہم آیت نمبر 19 کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔